آن دا اسپاٹ کریں گے ہر وہ بات جو ہوگی سچائی اور حقیقت پر مبنی. دیکھیے صرف ARG نیوز پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا اسپاٹ کے ساتھ آپ کا میزبان گوہر بلوچ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی ایک مشہور پولیٹیکل پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی اور سماجی ورکر ہیں، اور ڈیرہ غازی خان سے یہ MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ صاحبہ. آج ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کی جو سماجی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی آج ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے DG خان کی اور پاکستان کی، پنجاب کی عوام سے مخاطب ہو سکوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے PDM کا یہ جو لاسٹ ٹائم جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان میں، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی فلاپ شو تھا. PDM 11 جماعتیں تھی، اور مطلب PTI اس کو اس سینس میں لے رہی ہے کہ یہ بالکل ناکام ہو گئے، مگر وہ مریم نواز اور دیگر جو پارٹی ہیں وہ اسے کامیاب جلسہ کہے کہ اس کے بعد لانگ مارچ کا سوچ رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ جی، ان بیچاروں کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے تو اس کو کامیاب ہی کہنا ہے، بٹ بہت سارے کیمروں نے دکھایا، TV چینلز نے دکھایا، اکثریت کا یہ خیال ہے، سیاسی مبصرین کا بھی، کہ یہ ایک فلاپ شو تھا. اور PTI کا تو یہ موقف ہے کہ یہ فلاپ ترین شو تھا. سارے ان کے غباروں میں سے ہوا نکل گئی ہے. اب وہ لوگ لانگ مارچ کا سوچیں بھی نہ. اب ان کو چاہیے کہ اگر ان کو ایک ڈائلاگ کی آفر مل رہی ہے PTI کی طرف سے، تو وہ ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کی طرف آئیں، عوام کی بھلائی کا سوچیں، اور عوام کا نہ وقت ضائع کریں، نہ پیسہ ضائع کریں، اور نہ معیشت کو، ملکی معیشت کو پیچھے کی طرف لے جائیں. تو یہ اپنے سارے جلسے جلوس بند کریں. میرا ان کو یہ بہت ایک ہمبل مشورہ ہے کہ وہ ڈائلاگ کی طرف آئیں، تاکہ ان کے لیے بھی رستہ نکلے اور ملک و قوم کی بھی بہتری ہو. میڈم، ڈائلاگ کی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں پارٹیز میں سے کچھ نرمی دکھائی جائے. اس وقت جو خان صاحب ہیں، ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم NRO نہیں مانگ رہے. تو یہ جھگڑا ہے کس بات کا، PDM کا اور PTI کا اس وقت؟ آپ یہ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے. اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے، یہ تو ان کا ہمیشہ سے موقف ہے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں کر رہے. تو پھر اس کا مطلب ہے اگر NRO نہ دینے کے بعد وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ پہ راضی ہیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے، تو یہ نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو الٹیمیٹلی NRO ہی چاہیے. ان کے لیے ڈائلاگ وہی قابل قبول ہے جس کے اندر NRO ہو. اگر NRO نہیں ہے تو وہ ڈائلاگ نہیں کرتے. تو ہماری پارٹی کی تو بڑی پوزیشن واضح ہے، بلکہ میں عوام سے بھی کہوں گی کہ وہ اس کو اس نظر سے دیکھے، اور ان کی جتنا بھی خلوص ہے عوام کے لیے اس کو دیکھ لے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی مفادات کی سیاست ہے. ان کو اپنا NRO چاہیے. سارا پریشر یہ عوام کے ذریعے بلڈ کر رہے ہیں. عوام کو یہ سڑکوں پہ کرونا میں گھسیٹ رہے ہیں، سردی میں ان کو گھسیٹ رہے ہیں، ان کی روزگاروں کو خراب کر رہے ہیں. لیکن ہے اصل میں ان کا اپنا NRO کا ہی مسئلہ اور درد. تو عوام فیصلہ کرے کہ اس نے ان کے ذاتی مفادات کی جنگ کا ایندھن بننا ہے، یا انہوں نے، بلکہ وہ مجبور کریں، PDM کو کہیں کہ ہمارے عوام کے مفاد میں تو کوئی ڈائلاگ آپ کیجئے. تو لیکن چونکہ ان کو NRO چاہیے، اس لیے وہ ڈائلاگ سے بھاگتے ہیں. میڈم، پاکستان تحریک انصاف نے بہت بہترین جلسے کیے. یہ جلسے، یہ روڈ پر آ کر اپنی بات منوانا، ویسے یہ ایک جو تحریکیں چلی ہیں یہ خان صاحب کے دور میں چلی ہیں، انہوں نے شروع کیا اسے. پھر جب PDM یا دیگر جماعتیں کسی جلسے کی بات کرتی ہیں، کسی جلوس کی بات کرتی ہیں، تو اب یہ ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی. آپ ڈیرہ غازی خان سے ہیں، یہاں کے MP علیم شاہ کے گھر پہ بھی پولیس کے چھاپے، یہ دیگر. اس چیز سے گورنمنٹ کو کیا خوف ہے؟ آپ کیوں روکتے ہیں انہیں جلسے کرنے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر ان کو روکا جاتا ہے تو ان کو صرف اس لیے روکا جاتا ہے کہ آپ اپنے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں. آپ کرونا SOPs کے اوپر آپ کا عمل نہیں کر رہے، کیونکہ کرونا کے لیے کہہ دیا گیا، جب ہمیں ایک ہماری نیشنل ہمارا جو کمیشن ہے اس نے کہا ہے کہ آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے، ایون آپ کے اسکولز بند ہیں. تو وہ تو روکنا اس سینس میں ہے. لیکن جو جلسے جلوس ہمارے تھے PTI کے، وہ تو ایک بہت بڑے نظریے پر تھے. وہ عمران خان کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھے. عمران خان کوئی NRO نہیں مانگ رہا تھا، وہ صرف عوام کے لیے ان کے رائٹس مانگ رہا تھا. اب یہ لوگ تو صاف ستھرے NRO کی طرف آ رہے ہیں. اپنے ان کے سارے مسائل ہیں، ان کے جو کیسز چل رہے ہیں ان سے انہوں نے جان چھڑانی ہے. تو اس لیے ان کے جلسے جلوسوں کا کوئی جواز نہیں ہے. نمبر 2، ان کے جلسے جلوسوں کا تو عوام نے دھڑم تختہ کر دیا. اب تو بالکل ہی ہمارا مطلب ان کو ایک کہتے ہیں ہمبل ریکویسٹ وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز مزید نہ کریں. تو میرا خیال ہے خود ان کے اندر بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے
کہ ہم اب ڈائلاگ کی طرف آئیں کیونکہ ہمارا یہ والا چورن اب نہیں بکنے والا, جلد سے جلوس میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میڈم آپ بھی خاتون ہیں اور ڈیرہ غازی خان کے اس ٹرائبل سسٹم کا حصہ ہیں, آپ پولیٹکس میں آئی ہیں ماشاءاللہ. تو عظمیٰ بخاری نے سی ایم صاحب کو جو ایک بات کہی ہے, مطلب یہ وزیر اعلیٰ کو تو بات کرنا یہ تو بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے, جو انہوں نے ذاتی طور پر ایک شخصی اٹیک کیا ہے سی ایم صاحب کے بارے میں جو بیان دیا ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے عظمیٰ بخاری کو اس حوالے سے؟ آپ دیکھیں وہ میری اسمبلی میں کولیگ ہے, میری بہن ہے, لیکن اس نے ایک انتہائی نازیبا سی بات کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزارت اعلیٰ ہے وہ کسی بڑے خاندان کی میراث ہونی چاہیے, کسی بہت بڑے نام کی میراث ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, ہر انسان اتنا معتبر ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر آ سکے. یہی تو ہماری جنگ ہے ایک روایتی سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف کی, کہ اس میں ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خواہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کیوں نہ ہو, کہ وہ اپنے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے, وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے, نہ کہ جس کے ساتھ شریف لگا ہوا ہو, جس کے ساتھ بھٹو لگا ہوا ہو, جس کے ساتھ کھوسا لگا ہوا ہو, جس کے ساتھ لغاری لگا ہوا ہو, جس کے ساتھ دریشک لگا ہو, صرف وہی بیٹھ سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر ان کی بات میں کوئی وزن ہے. ڈیرہ غازی خان کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب حنیف پتافی صاحب بھی چونکہ پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں, وہ منسٹری بھی کر رہے ہیں اس وقت. آپ کا اور ان کا حلقہ ایک تھا, اور سردار دوست محمد خان کھوسا بھی بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں, اپنی محنت کر رہے ہیں جیتنے کے لیے. کیا لگتا ہے یہاں پر پھر یہ ماحول کیسا بنے گا, یہ کیسا میدان سجنے جا رہا ہے؟ جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے یہاں میں سے؟ جی نیکسٹ الیکشن میں تو ابھی 2.5 سال پڑے ہیں, بڑی دیر ہے اس میں, لیکن میرا خیال ہے اچھی بات ہے, تمام پولیٹیکل لوگوں کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. تو اگر دوست محمد صاحب کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ڈی جی خان کے عوام کا کوئی بھلا ہو جائے گا ان کے متحرک ہونے سے. تو آپ نے دیکھا ہے میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں, پتافی صاحب بھی اپنا کر رہے ہیں. یہ تو ہماری پارٹی کی ثوابدید ہوگی کہ آخر میں کس کو ٹکٹ دیتی ہے, وہ جس کو بھی ٹکٹ دے گی. آپ کو پتہ ہے میں تو ایک نظریاتی خاتون ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ میرا نظریاتی وابستگی ہے, نہ میں کسی ٹکٹ کے لیے اس میں ہوں, نہ کسی عہدے کے لیے ہوں. میں تو ایک بڑی کاز کے لیے ہوں, جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو اوپر اٹھانا ہے. تو اس میں کہیں بھی بیچ میں ٹکٹ کا مسئلہ نہیں آتا. تو اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی تو جی بسم اللہ, ست بسم اللہ, جیسے میں نے پہلے الیکشن لڑا میں اپنی پوری قوت سے لڑوں گی. اور اگر پارٹی کسی اور کو ٹکٹ کے قابل سمجھتی ہے, کسی اور کو دیتی ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اس لیے یہ میرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جنرل الیکشن سے پہلے بھی ایک میدان سجنے والا ہے ڈیرہ غازی خان میں, مطلب جو میئرشپ کے لیے اتنے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی سے کیا یہ پی ٹی آئی میں کوئی اوور جمہوریت نہیں آ گئی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں میئر بننے جا رہا ہوں ڈیرہ غازی خان کا؟ اس پہ کس طرح سے فیصلے ہونے ہیں؟ خواہشات اور امیدیں اور آس اور ان پہ تو سب کا حق ہے, خواب دیکھنا بھی سب کا حق ہے. اور میرا خیال ہے پولیٹیکلی ہمیں کسی کو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ تم کیوں امیدوار بنے ہو. جو بھی بننا چاہتا ہے اس کا حق ہے. باقی ظاہر ہے اپنے میرٹ کے اوپر, اپنے کام کے اوپر پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جماعتی بنیادوں پر ہونا ہے میئر کا الیکشن, تو پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم تو دل و جان سے اس کے ساتھ ہوں گے. اویس لغاری صاحب نون لیگ سے یہ سوشل میڈیا ذرائع بتا رہے ہیں کہ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں, مطلب ان کی کوئی پارٹی سے نہیں بنتی, یا پی ڈی ایم میں وہ کوئی خاص خاطر خواہ کوئی بندے نہیں لے کے گئے تھے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اویس لغاری صاحب کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ساری ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. میرا خیال ہے میں تو بہت زیادہ کمنٹ کرنا میرا بنتا نہیں ہے, لیکن جہاں ذاتی مفادات کی سیاستیں ہوں گی, جہاں اپنی خاندانی مفاداتی سیاستیں ہوں گی, وہاں یہ سب چلتا رہتا ہے. تو یہ لوگ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. تو اگر انہوں نے تو الیکشن لڑنے ہی لڑنے ہوتے ہیں, اگر یہ کسی اس پارٹی سے ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ کسی اور پارٹی کی ٹرائی کریں گے, نہ تو پھر وہ آزاد الیکشن لڑیں گے. باقی اگر انہوں نے عوام کی خدمت کی ہوگی تو عوام ان کو آزاد بھی الیکٹ کر سکتی ہے, اگر نہیں کی ہوگی تو پھر وہ بھی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. میرا خیال ہے اب نا وقت ایسا آ رہا ہے آگے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے. اب عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کون بندہ ہے جو ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو عوام کو کے سروں پر پاؤں رکھ کے ووٹ لے کر تو اوپر ایوانوں میں پہنچ کے تو ان کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ہم عوام پہ چھوڑ دیں, یہ وقت پہ چھوڑ دیں, وہ ان کا خود فیصلہ کرے گا. میڈم آپ سیاست میں آنے سے بھی پہلے ایک سماجی کارکن ہیں. پرواز شاہین کے نام سے آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, آپ اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کریں کہ اس سے ڈیرہ غازی خان کے عوام کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کس طرح کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جو آپ کرنے جا رہی ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ میں خود بھی چاہ رہی تھی میں اس پہ بات کروں. میں بنیادی طور پہ ایک سوشل ورکر ہوں, اور میں سیاست کو بھی نا ایک ہائٹس آف سوشل ورک سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا سوشل ورک سیاست کرنا ہے. تو اور میں سیاست میں کیوں آئی, خان صاحب کا ایک ویژن ان کا, عمران خان صاحب کا, کہ میں نے اپنی قوم کو اوپر اٹھانا ہے.
میں نے ریاست مدینہ جیسی ایک ریاست بنانی ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلا کام ہی کردار سازی کا ہوا تھا, تربیت سازی کا ہوا تھا, انسان سازی کا ہوا تھا. تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ ہمارے ہاں کمی رہ رہی ہے, ہماری حکومتی لیول پر بھی اور پرسنل لیول پر بھی. تو میں نے پھر ایک بڑا انیشیٹو لیا. پہلے میں نے پازیٹیو پاکستانی موومنٹ سٹارٹ کی, بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے ہمت آرگنائزیشن بنائی, جو کہ اپنے لیول پر میں سوشل ورک خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, خواتین کی ہیلتھ, ان کی امپاورمنٹ, بچوں کی ایجوکیشن. اس کے بعد پھر میں نے مثبت پاکستانی تحریک بنائی. اس کے اندر میں پورے پاکستان میں جو لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ آؤ ہم ایک چھتری کے تلے ایک کنسورشیم ٹائپ بناتے ہیں, جس میں جو لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں وہ مل کے ہم, کیونکہ جوائنٹ وینچر جب ہوں گے تو پھر عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا, اس کا امپیکٹ آئے گا. اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ کردار سازی بنیاد ہے ہر چیز کی. مجھے ہر چیز میں لگتا آپ کہیں کسی ادارے میں چلے جائیں, اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح بیہیو نہیں کرتا, والدین اپنے بچوں سے نالا ہیں, بچے والدین سے, استاد ٹیچر سے, ٹیچر اپنے شاگرد سے. تو معاشرے میں جو ایک آپا دھاپی, نفسا نفسی, ایک دوسرے سے شکایت, گلا, مجھے لگا کہ ہمارے کچھ رویوں میں کچھ مسئلے ہیں, تو ان رویوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو پھر مجھے لگا کہ ہمیں انسان کی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کردار سازی پہ, جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام تھا, جو ان کا طریقہ تعلیم تھا کہ انسان کو اوپر اٹھاؤ. تو اس کے لیے میں نے یہ پرواز شاہین پروگرام شروع کیا. میں بہت شکر گزار ہوں محمد نواز کی کہ وہ ہمارے ماسٹر ٹرینر ہیں, انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹریننگز دی. اب یہاں پہ ہم نے گروپس کریٹ کر لی ہیں جو 12 کیٹیگریز آف لائف پہ کام ہم کر رہے ہیں, اور شروع ہم نے خود سے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اس کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو امپروو کرنا ہے. یہ جو 12 پوائنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک دو آپ اگر. جی بالکل, یہ جو 12 پوائنٹس ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس. آپ دیکھیں ہم سب لوگ اپنے باقی سارے کام کرتے ہیں, ہم اپنی ہیلتھ اور فٹنس کو بھول جاتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. تو مجھے لگا کہ میں تو خود اس میں بڑی کمی تھی مجھے, اور ان 12 پوائنٹ میں صرف میں 3 پہ عمل کر رہی تھی. مائی کیریئر, مائی فائنینشیل لائف اینڈ مائی کیریکٹر اینڈ مائی سوشل لائف. اس کے علاوہ جو پوائنٹس تھے, اپنی انٹلیکچوئل لائف ہے, ایموشنل لائف ہے, اسپرچوئل لائف ہے, میرے ہیلتھ اینڈ فٹنس ہے, مائی کوالٹی آف لائف ہے, اینڈ مائی ویژن آف لائف. تو یہ سارے میرے لائف میں سے مسنگ تھے. تو اب ان سارے پوائنٹس کے اوپر میں خود بھی کام کر رہی ہوں. آپ یہ دیکھیں, اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سب لوگ صرف ممبرز ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے گروپ لیڈرز ہیں, باقی سب لوگ بھی لیڈرز ہیں, اس میں اپنی ذات کے لیڈر ہیں. ہم اپنی ذات کو لیڈ کر رہے ہیں زیادہ بہتر کرنے کے لیے. تو میں یہاں پہ ڈی جی خان کے لوگوں کو دعوت دوں گی اس پروگرام میں آنے کی. اگر آپ والدین ہیں تو آپ زیادہ بہتر والدین بن جائیں گے, اگر آپ شوہر ہیں تو زیادہ اچھے شوہر بن جائیں گے, اگر آپ بیوی ہیں تو زیادہ اچھی بیوی بن جائیں گے, کیونکہ اس کے اندر مائی لو لائف بھی ہے کہ میں نے اپنی لو ریلیشن کو کیسے بڑھانا ہے, اچھا کرنا ہے. مائی پیرنٹنگ بھی ہے کہ میں نے اچھا پیرنٹ کیسے بننا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پروگرام کا حصہ ہے, اور یہ ایک پریکٹیکل پروگرام ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ جو اس کا باقاعدہ ممبر بنے گا اور اس میں ہمارے ساتھ چلے گا, تو 1 سال کے اندر, یعنی کہ 2021 میں وہ ہمیں جوائن کریں, تو 2021 کے اینڈ 2022 کے شروع میں وہ ایک ٹوٹلی تبدیل شخص ہوگا, ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ شخص ہوگا. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشنل پروگرام ہے. میں اس میں سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اس میں شمولیت اختیار کریں. ماشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. آپ اچھی سوچ پر اس پروگرام کو چلا رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو. اور جو ضروری بات ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی تھی, وہ ضروری بات یہ تھی کہ یہ ایک نان پولیٹیکل پروگرام ہے. یہ پی ٹی اے کا پروگرام نہیں ہے, یہ کسی اور پارٹی کا پروگرام نہیں ہے, یہ ایک سوشل پروگرام ہے. اس کے اندر میں سب لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل باعث سے الگ ہو کر, پولیٹیکل عصبیت سے الگ ہو کر اس میں شمولیت اختیار کریں, کیونکہ یہ ہماری اپنی زندگی بہتر بنانے کا پروگرام ہے. اس میں کسی بھی جماعت کا کوئی بھی شخص آ سکتا ہے. ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس وقت کے لیے گوہر بلوچ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. آن دا اسپاٹ کریں گے ہر وہ بات جو ہوگی سچائی اور حقیقت پر مبنی. دیکھیے صرف ARG نیوز پر.